قطر سے سستی گیس ملنے کی امید پر پاکستان نے LNG کی سب سے کم عالمی بولیاں مسترد کر دیں۔ پاکستان 2 کارگوز ٹرم کانٹریکٹ کی شرح پر حاصل کر سکتا ہے، جو برنٹ خام تیل کی قیمتوں کے 13.37% کے برابر ہے۔ پاکستان نے جمعرات کے روز LNG کے 2 اسپاٹ کارگوز کے لیے موصول ہونے والی سب سے کم بولیوں کو منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا، باوجود اس کے کہ بین الاقوامی سپلائرز کی جانب سے کافی مسابقتی پیشکشیں موصول ہوئی تھیں۔ اس فیصلے کے پیچھے یہ اشارے ملے ہیں کہ پاکستان ان کے بجائے قطر کے ساتھ طویل مدتی معاہدوں کے تحت نمایاں طور پر کم قیمتوں پر LNG کی فراہمی حاصل کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان LNG لمیٹڈ نے سب سے کم بولی دینے والے 2 اداروں یعنی BP سنگاپور اور ٹوٹل انرجیز گیس اینڈ پاور لمیٹڈ کو مطلع کر دیا ہے کہ ان کی پیشکشیں قبول نہیں کی گئیں۔ اس پیش رفت سے واقف حکام کے مطابق یہ فیصلہ قطر کی جانب سے ملنے والے ان مثبت اشاروں سے جڑا ہوا معلوم ہوتا ہے، جن میں LNG کے 2 کارگوز کی دستیابی کا بتایا گیا ہے، جنہیں آبنائے ہرمز کے راستے لایا جا سکتا ہے۔ قطر سے سستی گیس ملنے کی امید پر پاکستان نے LNG کی سب سے کم عالمی بولیاں مسترد کر دیں۔ پاکستان 2 کارگوز ٹرم کانٹریکٹ کی شرح پر حاصل کر سکتا ہے، جو برنٹ خام تیل کی قیمتوں کے 13.37% کے برابر ہے۔ پاکستان نے جمعرات کے روز LNG کے 2 اسپاٹ کارگوز کے لیے موصول ہونے والی سب سے کم بولیوں کو منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا، باوجود اس کے کہ بین الاقوامی سپلائرز کی جانب سے کافی مسابقتی پیشکشیں موصول ہوئی تھیں۔ اس فیصلے کے پیچھے یہ اشارے ملے ہیں کہ پاکستان ان کے بجائے قطر کے ساتھ طویل مدتی معاہدوں کے تحت نمایاں طور پر کم قیمتوں پر LNG کی فراہمی حاصل کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان LNG لمیٹڈ نے سب سے کم بولی دینے والے 2 اداروں یعنی BP سنگاپور اور ٹوٹل انرجیز گیس اینڈ پاور لمیٹڈ کو مطلع کر دیا ہے کہ ان کی پیشکشیں قبول نہیں کی گئیں۔ اس پیش رفت سے واقف حکام کے مطابق یہ فیصلہ قطر کی جانب سے ملنے والے ان مثبت اشاروں سے جڑا ہوا معلوم ہوتا ہے، جن میں LNG کے 2 کارگوز کی دستیابی کا بتایا گیا ہے، جنہیں آبنائے ہرمز کے راستے لایا جا سکتا ہے۔ واٹر کارپوریشن نے شہر میں پانی چوری کے بڑے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا۔ ترجمان کے مطابق پاکستان رینجرز اور واٹر کارپوریشن نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے لسویلا پل کے نیچے غیر قانونی سبسوائل نیٹ ورک پکڑ لیا، جہاں 33 انچ کی مرکزی لائن سے خفیہ سرنگ کے ذریعے پانی چوری کیا جا رہا تھا۔ حکام کا کہنا تھا کہ 30 فٹ گہرے ٹینک میں چھپی سرنگ کے ذریعے واٹر لائن سے براہ راست کنیکشن لگایا گیا تھا، جبکہ کارروائی کے دوران 80 ہارس پاور ہائی سیکشن مشین اور انچ پائپ لائن بھی برآمد کی گئی۔ ترجمان کے مطابق چوری شدہ پانی کے نمونے کا TDS 450 ریکارڈ کیا گیا، جس سے تصدیق ہوئی کہ یہ سب سوائل نہیں بلکہ مرکزی لائن کا صاف میٹھا پانی تھا۔ ماہرین نے بھی اس بات کی توثیق کی ہے۔ کارروائی کے دوران شکیل مہر اور ابراہیم کے زیر استعمال 3 سب سوائل نیٹ ورکس کی تلاشی لی گئی، جہاں سے میٹھے پانی کی چوری کی تصدیق ہوئی۔ حکام نے غیر قانونی نیٹ ورک کو سیل کر دیا ہے، جبکہ مزید کارروائی جاری ہے۔ واٹر کارپوریشن کے مطابق ملوث ملزمان شکیل مہر اور ابراہیم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ شکیل مہر کے نیٹ ورک سے پانی چوری اور نادندگی کا بھی انکشاف ہوا ہے، جس پر تقریباً 10 کروڑ روپے کے واجبات بقایا ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ بروقت کارروائی سے قومی وسائل کے بڑے نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا۔ شہریوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ واٹر کارپوریشن نے شہر میں پانی چوری کے بڑے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا۔ ترجمان کے مطابق پاکستان رینجرز اور واٹر کارپوریشن نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے لسویلا پل کے نیچے غیر قانونی سبسوائل نیٹ ورک پکڑ لیا، جہاں 33 انچ کی مرکزی لائن سے خفیہ سرنگ کے ذریعے پانی چوری کیا جا رہا تھا۔ حکام کا کہنا تھا کہ 30 فٹ گہرے ٹینک میں چھپی سرنگ کے ذریعے واٹر لائن سے براہ راست کنیکشن لگایا گیا تھا، جبکہ کارروائی کے دوران 80 ہارس پاور ہائی سیکشن مشین اور انچ پائپ لائن بھی برآمد کی گئی۔ ترجمان کے مطابق چوری شدہ پانی کے نمونے کا TDS 450 ریکارڈ کیا گیا، جس سے تصدیق ہوئی کہ یہ سب سوائل نہیں بلکہ مرکزی لائن کا صاف میٹھا پانی تھا۔ ماہرین نے بھی اس بات کی توثیق کی ہے۔ کارروائی کے دوران شکیل مہر اور ابراہیم کے زیر استعمال 3 سب سوائل نیٹ ورکس کی تلاشی لی گئی، جہاں سے میٹھے پانی کی چوری کی تصدیق ہوئی۔ حکام نے غیر قانونی نیٹ ورک کو سیل کر دیا ہے، جبکہ مزید کارروائی جاری ہے۔ واٹر کارپوریشن کے مطابق ملوث ملزمان شکیل مہر اور ابراہیم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ شکیل مہر کے نیٹ ورک سے پانی چوری اور نادندگی کا بھی انکشاف ہوا ہے، جس پر تقریباً 10 کروڑ روپے کے واجبات بقایا ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ بروقت کارروائی سے قومی وسائل کے بڑے نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا۔ شہریوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن نے کراچی کے لیے مزید EV اور ڈبل ڈیکر بسز لانے کا اعلان کر دیا۔ شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ کا اجلاس ہوا، جس میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی سلیم اللہ اوڈھو سمیت دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں پیپلز بس سروس کے لیے نئے روٹس،
पिंक ईवी स्कूटीज की तकसीम, ईवी टैक्सी सर्विस और मास ट्रांजिट के जारी व मजूदा मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उस मौके पर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध खवातीन के लिए मजीद 1000 पिंक ईवी स्कूटीज खरीदेगी, जबकि कराची के लिए नई ईवी और डबल डेकर बसेस भी लाई जा रही हैं। सीनियर वजीर का कहना था कि सूबे में मास ट्रांजिट निज़ाम को मजीद वसअत देने के लिए इंटरसिटी पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत खैरपुर ता रोड़ी और खैरपुर ता रानीपुर नए रूट्स आइंदा हफ्ते शुरू किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत जल्द लाड़काना, दादू, सेवन, हैदराबाद और सांगड़ समेत मुख्तलिफ अजला में इंटरसिटी बस सर्विस भी शुरू की जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची के लिए मजीद ईवी और डबल डेकर बसेस लाने का ऐलान कर दिया। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी सलीमुल्लाह ओढो समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास में पीपल्स बस सर्विस के लिए नए रूट्स, पिंक ईवी स्कूटीज की तकसीम, ईवी टैक्सी सर्विस और मास ट्रांजिट के जारी व मजूदा मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उस मौके पर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध खवातीन के लिए मजीद 1000 पिंक ईवी स्कूटीज खरीदेगी, जबकि कराची के लिए नई ईवी और डबल डेकर बसेस भी लाई जा रही हैं। सीनियर वजीर का कहना था कि सूबे में मास ट्रांजिट निज़ाम को मजीद वसअत देने के लिए इंटरसिटी पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत खैरपुर ता रोड़ी और खैरपुर ता रानीपुर नए रूट्स आइंदा हफ्ते शुरू किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत जल्द लाड़काना, दादू, सेवन, हैदराबाद और सांगड़ समेत मुख्तलिफ अजला में इंटरसिटी बस सर्विस भी शुरू की जाएगी। इद्दत में बेटी बेवा खातून मुबैना तौर पर कत्ल, 8 सोने की बालियां गायब। तफसीलात के मुताबिक 1 माह कबल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर जाने वाले मोहम्मद हाशिम सोलंकी की बेवा 64 साला और 7 बच्चों की मां मुस्मात हमीदा सोलंकी अपने घर में इद्दत के अयाम गुजार रही थीं कि गुज़िश्ता रात मुबैना तौर पर नामालूम मुल्ज़िमान घर में दाखिल हुए और उन्हें गला घोंट कर कत्ल कर दिया गया। मकतूला के वर्सा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुल्ज़िमान ने बेवा खातून के कानों से सोने की 8 बालियां नोच लीं और बेदर्दी से गला घोंट कर कत्ल करने के बाद फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही जरिया पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिम्स अस्पताल शहदादपुर मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्तदाई मालूमात से मालूम हुआ है कि वाक़े के वक्त घर में 4 खवातीन मौजूद थीं। पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं और उम्मीद है कि जल्द असल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। दूसरी जानिब वर्सा ने आला हुकाम से इंसाफ और मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। इद्दत में बेटी बेवा खातून मुबैना तौर पर कत्ल, 8 सोने की बालियां गायब। तफसीलात के मुताबिक 1 माह कबल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर जाने वाले मोहम्मद हाशिम सोलंकी की बेवा 64 साला और 7 बच्चों की मां मुस्मात हमीदा सोलंकी अपने घर में इद्दत के अयाम गुजार रही थीं कि गुज़िश्ता रात मुबैना तौर पर नामालूम मुल्ज़िमान घर में दाखिल हुए और उन्हें गला घोंट कर कत्ल कर दिया गया। मकतूला के वर्सा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुल्ज़िमान ने बेवा खातून के कानों से सोने की 8 बालियां नोच लीं और बेदर्दी से गला घोंट कर कत्ल करने के बाद फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही जरिया पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिम्स अस्पताल शहदादपुर मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्तदाई मालूमात से मालूम हुआ है कि वाक़े के वक्त घर में 4 खवातीन मौजूद थीं। पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं और उम्मीद है कि जल्द असल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। दूसरी जानिब वर्सा ने आला हुकाम से इंसाफ और मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है।